بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 رجب اپنے ہاتھ کی صرف 8 انگلیوں پر 8 مرتبہ یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ ہر ناممکن حاجت کو آج کا یہ عمل ممکن بنا دے گا، ہر اس ناممکن مقصد کو ممکن میں بدل دے گا جس کے بارے میں سوچ کر آپ پریشان ہو رہے تھے۔ آج کا یہ عمل سارے کے سارے نصیب کے بند تالوں کو کھول کے رکھ دے گا۔ میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کی خدمت میں آج 8 رجب کا بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے تمام بھائیوں بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جو آج کا یہ عمل پڑھ لے اس کے تقدیر کے سارے دروازے کھل جائیں، اس کے نصیب کے سارے دروازے کھل جائیں۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو کر لینے سے آپ کے آنے والے دن ایسے پھر جائیں گے کہ 8 مرتبہ صرف پڑھ لینے سے سارے کے سارے نصیب کھل جائیں گے۔ میرے جن بھائیوں بہنوں نے یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ ہماری کوئی ایسی حاجت پوری ہو جائے، کوئی مراد پوری ہو جائے، کوئی مقصد پورا ہو جائے، تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو بھی غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں پھنسا ہوا ہے، ایسی بڑی بڑی رکاوٹوں سے گزرنا چاہتا ہے، تو آج آپ نے صرف 8 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ 8 رجب کا یہ عمل آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب لے آئے گا، ہر مقصد کو یقینی کامیابی میں بدل دے گا، زندگی کے ہر مقصد کو کامیاب بنا دے گا۔ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 8 مرتبہ اپنی انگلیوں کے اوپر یہ عمل پڑھ لو، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لو، نصیب کے سارے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس عمل کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے غور سے اور دھیان سے آپ لوگ پڑھ لیں اور سن لیں کہ اس میں کیا آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو کرنے میں سنجیدہ ہیں تو میری ایک بات بس ذہن میں بٹھا لیں کہ وضو کر لیں۔ اگر وضو کر کے اس عمل کو کر لیا جائے تو اثر بھی جلد ملے گا، اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پاک صاف ہوئے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کسی بھی وقت آج 8 رجب کو کسی بھی وقت وضو کر کے اپنے ہاتھوں کو پاک صاف کر کے اچھی طرح سے دھو کر ہاتھ کی 8 انگلیوں پر، یعنی 8 ہونٹوں کے اوپر، جس طرح ہم چلتے پھرتے اپنے ہاتھوں پر تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ کی 8 انگلیوں کے اوپر یہ عمل پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد پہلی انگلی پر آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا یا کریمو، پھر دوسری انگلی پر یا ربنا یا کریمو، پھر تیسری انگلی پر یا ربنا یا کریمو، اسی طرح چوتھی انگلی پر، پانچویں انگلی پر، چھٹی، ساتویں اور آٹھویں، یا ربنا یا کریمو، یا ربنا یا کریمو، یا ربنا یا کریمو۔ آپ لوگوں نے 8 مرتبہ اپنی 8 انگلیوں کے اوپر یہ عمل پڑھ لینا ہے، اور اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے اپنے ہر اس نصیب کے لیے، ہر اس مقصد کے لیے، ہر اس کام کے لیے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بند ہو چکا ہے، یہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا، میری قسمت نہیں سنور رہی۔ اس بند تالے کو کھولنے کے لیے 8 مرتبہ آپ نے انگلیوں پر یہ عمل پڑھ کر، وہی ہاتھ جن کی انگلیوں پر آپ نے یہ عمل پڑھا، انہی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ ایک بات بس نوٹ فرمانی ہے، کوشش کریں کہ وضو کر لیں، اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس عمل کو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آج یہ اس عمل کی میرے جس بہن بھائی نے قدر کر لی میرے کہنے پر، جس نے 8 مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیا، انشاءاللہ پورے سال اللہ کی رحمت، برکت، رزق دولت کی بارش اس انسان کے اوپر برستی رہے گی۔ آنے والے دنوں میں آپ کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں ہو پائے گی۔ اگر آپ کو آج کا یہ عمل بہت ہی اچھا لگے، پیارا لگے، اس کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی انگلیوں کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، یا ربنا یا کریمو، یا ربنا یا کریمو۔ آپ اس کو ڈیلی بیسس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ابھی آپ نے پڑھنا ہے۔ صبح اٹھیں، صبح اٹھتے ہوئے یا ربنا یا کریمو 8 دفعہ پڑھ لیں۔ دوپہر کے وقت جیسے ہی فری ہوں، چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں، جیسے ہی نماز ادا کریں، نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، جب بھی آپ فری ہوں، اللہ کو یاد کر کے آپ لوگوں نے یا ربنا یا کریمو اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔
میری وہ بہنیں جو اپنے رشتوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ رشتے نہیں ہو پا رہے، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، من پسند کے رشتوں کی تلاش میں ہیں، لیکن کہیں سے کوئی صحیح طرح سے جواب نہیں آ رہا، وقت گزرتا جا رہا ہے، والدین پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں۔ میری وہ تمام بہنیں، ان سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے چلتے پھرتے اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ یقین کریں کہ صرف کچھ ہی دن اس کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کے لیے ایسی ایسی جگہ سے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کہاں پہ ہاں کروں، کہاں پہ ہاں کروں۔ ساری کی ساری جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، بندشیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اس رشتوں میں یا ہمارے اس مقصد میں بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں، ایک شخص مانتا ہے تو دوسرا نہیں مانتا، ایک راضی ہوتا ہے دوسرا راضی نہیں ہوتا، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ کام ایسے ہی اٹکا رہے گا، تو میرے وہ تمام لوگ سن لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ کوئی کام لٹکے گا نہیں، کوئی کام دور نہیں رہ جائے گا، ایسے آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج 8 مرتبہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگ لیں گے، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ اس کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس کا ہر لمحہ قبولیت کا ہے۔ اگر آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، پریشان حال ہیں، آج میں آپ کو زبردستی اگر چاہوں تو اس عمل کی آپ کو اجازت بھی دوں اور یہ کہوں کہ ہر سورت 8 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں اس کی قدر کر لیں، اس کی قدر کرنے سے ہی اللہ پاک ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما کر آپ کے لیے ایسی ایسی آسانیاں پیدا فرما دیں گے کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ماہ رجب میں سورہ اخلاص کو جتنا ہو سکے پڑھنا شروع کر دیں، دن میں کم سے کم 30 مرتبہ اگر سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کریں اور اللہ پاک سے دعا مانگ لیا کریں، اگر روزانہ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے رزق کے لیے دعا کر دیا کریں تو اللہ پاک رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ اور رزق کے 300 دروازے وہ کون سے دروازے ہوں گے، ہم ان دروازوں کو نہیں جانتے، وہ ہمارا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رزق کے 300 دروازے کون سے ہوتے ہیں۔ ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، جو آپ نہیں جانتے، آپ کی طرف آنے والی ہر طرح کی مشکلات، مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ میری آپ تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کو، سورہ اخلاص کو اور سورہ کوثر کو اس ماہ رجب میں جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کی تلاوت کرتے رہیں، ساتھ ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ کی تسبیح میں اتنا اثر ہے، اتنا کمال ہے کہ اگر اس کو پڑھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہر کام میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔